الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. برادر اسلام، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس محبوب پاک شفیع العلاج یتیم رحمۃ للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر عقیدت محبت درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ باری تعالیٰ کی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، اج دا دہاڑا امت مسلمہ واسطے عظیم ترین دہاڑا ہے اور اج دا دہاڑا امت مسلمہ واسطے انعام حاصل کرنے کا دہاڑا ہے. اج دا دہاڑا امت مسلمہ دی بخشش دا ذریعہ اور سبب بننے کا دہاڑا ہے. اج دا دہاڑا جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور انہیں دے لخت جگر جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دی اس عظیم قربانی دی یاد مناون دی خاطر منایا وینا پے جو ہے باپ و بیٹا نے رب دی رضا دی خاطر عظیم قربانی پیش کی ہے. جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کافی قرآن و حدیث مبارک کے اندر آئے. ابراہیم علیہ السلام کے اس ذکر نو، اس تذکرہ خیر نو قیامت تک باقی رکھا جائے. باقی کیوں نہ رکھا وجے؟ کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وہ ہستی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کا نور مبارک جنہیں دی پیشانی کے اندر چمکنا. میرے کریم آقا علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد کے وچوں ہیں، آپ کی نسل مبارک کے وچوں ہیں. تو محبوب علیہ السلام کی اس نسبت کی خاطر پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کے اس ذکر کو قیامت تک واسطے باقی رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جب پروردگار عالم نے مختلف آزمائشات امتحانات عطا فرمائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے. انسان نو اپنی جان سب تو عزیز ہوتی ہے. اللہ تعالی نے جان کی خاطر بھی آزمائے. ابراہیم علیہ السلام جان کی پرواہ نہیں کی تھی. آتش نمرود کے اندر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور جان والے امتحان دوتے صبر کا مظاہرہ کر کے کامیابی حاصل کی تھی. اس کے بعد وطن پیارا ہونے، وطن عزیز ہونے، تو ابراہیم علیہ السلام نے رب کی رضا کی خاطر اپنے وطن کو ہی چھوڑی تھی، ہجرت کر چھوڑی تھی. پھر اس کے بعد دولت عزیز ہوتی ہے، مال و دولت نہ بہت پیار ہونے، تو ابراہیم علیہ السلام نے رب کے ذکر کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر اپنا جو کچھ بھی مال سارے کا سارا برباد کر. اور اس کے بعد اولاد سب تو عزیز
نعمت بھی ہے، تحفہ بھی ہے۔ اولاد والوں پتہ ہے کہ اولاد کتنی عظیم نعمت ہے، کتنا رب کی طرف دیتا ہوا ایک تحفہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی رب کی رضا کی خاطر رب کے راہ کے اندر قربان کر دی۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھے، تو یاد رکھے سارے خواب تو جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ہوا خواب جو ہے رب کی وحی ہوتی ہے، رب کی وحی ہونی ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ خواب دیکھے فقرب القربان علی رب العالمین، آئے پیارا خلیل ساری رضا کی خاطر قربانی پیش کرو۔ یہ خواب کے اندر حکم کیا ہونے، صبح اٹھن دمبے ذبح ہوگا، پھر اگلی شام دوبارہ حکمانے فقرب القربان علی رب العالمین، گائیں ذبح ہو گیا، پھر حکم فقرب القربان علی رب العالمین، اٹھ ذبح ہو، دمبے بھی ذبح ہو چکے ہیں، اٹھ بھی گائے بھی ذبح ہو چکے ہیں، پھر خواب آنے فقرب القربان علی رب العالمین، آئے پیارے خلیل رب دی رضا دی خاطر ان کا قرب حاصل کرن دی خاطر قربانی تا دیو۔ عرض کیتے مولا میں دمبے بھی ذبح کر چکا تیری راہ دی خاطر، دمبے بھی قربان کر چکا، گاواں بھی قربان کر چکا، مولا اٹھ بھی قربان کر چکا، اور میں نے سمجھ نہیں آتی، مولا وضاحت فرماؤ کیری قربانی چاہیے، کیری قربانی چاہیے ہے؟ تو آواز ہے یہ غیب دے وچوں، قدرت دے وچوں آواز ہے یہ والدک اسماعیل، اے ابراہیم بے شک تیرے دمبے بھی قبول ہیں، تیرا گاواں بھی قبول ہیں، تیرے اٹھ بھی قبول ہیں، لیکن اصل تیرے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی میں مشتاق ہیں۔ اصل چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے اندر چیمہ کو یا کرے کہ رب نے کیوں ابراہیم کو اپنا خلیل بنا چھوڑے، کیوں ابراہیم کو اپنا خلیل بنا چھوڑے۔ آج ثابت کر کے دکھانا چاہتی ہے کہ واقعی تم سارے خلیل ہو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھیں اپنی گھر والی کو لے جائے، اس نے آخنے رسی بھی تیار کرو، چھری بھی تیار کرو، اور میرے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حسین و جمیل خوبصورت کپڑے بھی پاؤ، سرما بھی لاؤ، یہ دی تیاری کرو۔ پوچھے کتے بننا چاہتے ہو؟ جواب ملے دوست کی دعوت ہوتے پہلے دے۔ ابراہیم علیہ السلام دوست کیوں آتے؟ کیونکہ عربی کے اندر خلیل کا مطلب ہے دوست۔ سب نے فرمایا خلیل اللہ، کہ ابراہیم اللہ کا کیا ہے؟ دوست ہے۔ تو آپ نے اس کے مطابق فرمائے ایک دوست کی آج ملاقات ہے، اس کی دعوت ہوتے پہلے دے۔ اور یہ عمرہ کیا ہے؟ تو وہ 13 سال کی عمر ہے جناب اسماعیل علیہ السلام۔ یہ نہیں کہ چھوٹے بچے پکڑ کے زبردستی نال قربان کر چھوڑے، نہیں، تو وہ 13 سال کی عمر ہے، شعوری دی عمر ہے۔ باپ اور بیٹا گھر کرنے روانہ ہوئے مینا دی طرف، جتا حاجی صاحبان قربانیاں پیش کریں، مقام مینا دی طرف روانہ ہوئے۔ میٹھی میٹھی گفتگو جاری ہے۔ باپ جڑا ہے پختہ ارادے دے نال رب کو راضی کرن دی خاطر قربانی کرن واسطے تیار ہو چکے، ڈاواں ڈول نہیں کہ قربانی کروں یا نہ کروں، مولوی صاحب میں صاحب نصاب بڑھ سکتا یا نہیں بڑھ سکتا، کہیں طرح چھٹکارا ہو سکتے نہیں، ڈاواں ڈول والا کام بھی، تذبذب کا شکار بھی نہیں، مسمم ارادے دے نال پختہ ارادے دے نال کیا پے کر دین، بیٹے کو پکڑی وینن قربان گاہ دی طرف، دمبا نہیں پکڑی ویندے، کوئی جانور نہیں پکڑی ویندے۔ جی اولادہ والے ہیں اولاد کا درد سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد کو تو کنڈا لگ پوے، والدین کو آرام نہیں آتا، والدین کا نیندرا اڑ گئی، اولاد کو تھوڑی جی تکلیف آونے والدین کا نیندرا اڑ گئی۔ وہ باپ ہی جنہوں کم 87 سال کی عمر دعا مانگ مانگ کے بیٹا ملے۔ پہلے آپ کی اولاد ہی کو یاد رکھیں، پہلے بیٹے آپ کی حضرت اسماعیل، اس کے بعد پھر حضرت اسحاق۔ کم 87 سال کی عمر دعا مانگ مانگ کے بڑھاپے کی عمر خود سمجھ دو 87 سال بڑھاپے کی عمر دعا مانگ مانگ کے رب نے حسین و جمیل ایسا بیٹا عطا فرمائے جن کی پیشانی کے اندر نور نبوت چمکتا، حسین و جمیل بیٹا۔
پھر آزمائش آ گئی، امتحان آ گئی، قربان باپ اور بیٹا بینے پن قربان گاہ دی طرح میٹھی میٹھی گفتگو ہے. بیٹا پوچھتے ابا حضور سارا باپ کہڑے مکان تے رہتے؟ فرمائے خدا مکان، وہ مکان تو پاک ہے. عرض کیتے ابا حضور سارا دوست جڑا ہے، سارا دوست جڑا ہے وہ سارے کھانا بھی کھا سی ہے نا کھا سی. جواب ملے وہ ہوا یطعم ولا یطعم، وہ ایسی ہستی ہے جن کل کائنات کو کھویندی تے لیکن خود کھاون تو پاک ہے، خود کھاون تو پاک ہے. میٹھی میٹھی گفتگو ہو گئی ہے. جس وقت مینا کا مقام قریب آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام این ٹائم تک خالی بیٹے کو اپنا خواب نہیں دسایا، اور اگر چاہیں نہ تب رسیا پکڑ کے رسیا مار کے ذبح کر سکتے ہیں. رضا پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ رب کا آڈر ہے، رب کی ناراضی بھی کیوں نہیں، رب کا حکم ہے. اگر زبردستی بھی ذبح کاٹے میں رب کی رضا ہی اندر آئی کہ بیٹے نو ذبح کرو، پھر بھی حکم کی تعمیل ہوئے، کوئی گناہ نہیں، جرم نہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک واسطے تاریخ رقم کر دیتی ہے تاکہ کل تک کوئی آنے والا مورخ یہ نہ لکھے ابراہیم علیہ السلام نے تو ذبح کرنے واسطے تیار ہیں، حضرت اسماعیل ذبح ہونے واسطے تیار نہ، تاکہ کوئی حضرت اسماعیل کی شان کے اندر شک نہ کر سکے، کمی بیشی نہ کر سکے. آپ نے کچھ اپنا خواب دیکھ کر آپ نے فرمائے قرآن تو لفظ فلما بالغوا أبصار قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. آیت اچھی نہیں ہے. اے میرا بیٹا میں رات میں خواب دیکھے، خواب کیا ہے؟ یا بنیا، پیارے لفظ، اے میرا بیٹا میں خواب دیکھے کہ میں تیرے کو رب دی رضا دی خاطر اس دے حکم میں تینوں ذبح پیا کرتا. فانظر ماذا ترى، اے میرا بیٹا میری تو رضا اسی ہے، رب کو راضی کرنے واسطے میں تیار ہاں، تیری گردن تے چھری چلانے واسطے میں تیار ہو چکا. اے بیٹا بتا تیری رضا بھی ہے یا نہیں، تیری رضا بھی ہے یا نہیں. لو باپ بیٹا اس طرح پانے پانے شیطان مکر و فریب ہوتا ہے. حضرت ابراہیم دی بات کہہ چاہے اے ابراہیم خواب تو جھوٹے ہی ہو گئے ہیں. اے ابراہیم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بائی بھی کافی طریقے ہیں، کیا بیٹے ذبح کرنا. آپ نے شیطان کو پڑھا منگی، شیطان کو کنکر ماری. پھر وہ شیطان حضرت اسماعیل کی بات کہہ چاہے اس سارا قصہ دسا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھے کیا باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتے؟ یہ شیطان آ کر لگے ابراہیم علیہ السلام کو خدا دا حکم. اسماعیل نے فرمایا کہ ایک جان ہے، لو دے وچ بھی جان ہوئے رب دی رضا دی قربان کرنے واسطے تیار ہاں. اتھوں بھی پتھر لگے. اماں دی بار گئے گئے حضرت سیدہ حاجرہ دی بار گئے، ماں دا دل کمزور ہوندے نازک ہوندے، اتھا من کے فریب چکر ہے. کہ حاجرہ بیٹا کی دے گئے؟ فرمائے دوستی ملاقات کریں. فرمائے دوستی ملاقات نہیں، ابراہیم علیہ السلام ذبح کریں گے. فرمائے مشفق باپ ذبح نہیں کر سکتا. شیطان آکھن لگے کہ انہیں کو رب دا حکم، اگر یہ رب دا حکم پھر تو میں کو شیطان لگتا ہے، تو میں نو شیطان لگتے ہیں. اے ابلیس سے تہے اسماعیل ہزارہ ہوئے رب کی رضا قربان کرنے واسطے تیار ہاں. اتنا ہی ہوں اگر اس کی رضا اسی میں کونا. کل مختصر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رضا پوچھ گئی تیری رضا کیا ہے؟ جواب ملے یا بطف الما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے بازو اگر تسا قربان کرنے واسطے تیار ہو پھر میں قربان ہون واسطے تیار ہوں، میں قربان ہون واسطے تیار ہے. انشاءاللہ تسا میں کو صبر کرنے والے دے وچوں پاسو، بے صبرہ نہ پاسو، رب دی رضا دی خاطر میں قربان ہون واسطے تیار ہاں. یہ کیا پیا جواب ملتے؟ قربانی دا جواب ملتا پہ، سر تن تو جدا ہون دا جواب ملتا پہ. کوئی قصہ کہانی نہیں، قرآنی حکم ہے، قرآنی آیات تو ثابت ہے. بیٹا بھی تیار ہو گئے، باپ بھی تیار ہو گئے. بیٹے نے چاہتے کہ وصیت کی تھی اے ابا حضور اپنے اکھاں دے پٹی بد گئی نہ ہو سکتے اس رب دی رضا دی تاخیر نہ ہوئی، مینوں الٹا لٹا دی وے، ہو سکتے میری پیشانی تمہارے سامنے ہوئے، ہو سکتا عمر دے اندر تھوڑی تاخیر ہو گئی. المختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی راضی ہو گئے، حضرت ابراہیم بھی راضی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی راضی، دعائیں راضی ہو گئے. بیٹے کو لٹا دیتا ہے. تفاصیل کے اندر اندر الٹے نو
منہ دے بل الٹا لٹا دیتا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلا دی. چھری حرکت کر دی پئی ہے لیکن پیارے اسماعیل علیہ السلام نے جسم مبارک تے ایک وال بھی نہیں پئی کر دی. پھر پٹی لہائی ہے, چھری کو پیچھے کیوں نہیں کرتی؟ 3 دفعہ اس طرح کر چکی. زمین تے مارے, زمین پارا پارا ہونے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اسماعیل کی چلتی نرم و نازک ملائم گردن کے نہیں پہ چلتی. چھری تو خطاب کی تے چھری تو کیوں نہیں کرتی؟ چھری کو رب نے سبا نہیں دی. چھری آپ نے کی الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی. خلیل تو میرے کو حکم دینے کٹن دا, لیکن رب جلیل حکم دے دے آئے چھری میرے اسماعیل دا ایک وال بھی کٹا تو جہنم میں ساڑھے سکتا. میں کیا کر سکتی ہوں؟ اے ابراہیم تیرا حکم ہے یا رب دا حکم ہے؟ پھر اس کے باوجود بھی قربانی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا اختیار ہو گئے, چھری نہیں کرتی بھی بہانا بن سکتا ہے, ہیلا بن سکتا ہے, بیٹا بچ سکتا ہے. نہیں, دوبارہ پٹی بتی رکھنے ہوتے پھر کیوں کہ مسمم ارادہ ہے نا. دوبارہ پٹی بتی ہے, پٹی بت پھر بسم اللہ اللہ اکبر چھری چلتی پئی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا ہے جبریل آج میرے بندے کی عادات ہے, دیکھ میرا ابراہیم بغیر قربانی دے گھر واپس نہیں بجنا چاہتا. اج وائن جنت دے وچ فوراً دمبا چاہ چھری چلن تو پہلے دمبا چاہ اسماعیل کو چاہے دمبا نکالے. بسم اللہ اللہ اکبر صدا بلند ہوئی ہے, چھری نے کام چلائے, ذبح ہو گئے. اکھیں جو پٹی جو تھی حضرت اسماعیل مسکرانے کھڑے, دمبا ذبح ہو چکا, دمبا ذبح ہو چکی. لکھے تو زبان کی آواز نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے اسماعیل نے یہ سن کے جواب دیتے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت جبریل جو ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی آتی واللہ اکبر وللہ الحمد. اتنا ہستی دی زبانی چو نکلا ہے جملے ہیں یہ سارے اتنے واجب ہو گن. نامی کنے گھن کے 13ویں دی عصر تک, نامی دی صبح کنے گھن کے 13ویں دی عصر دی نماز تک ہر جماعت دے بعد کم از کم ایک دفعہ تسبیح پڑھنا واجب ہے. وہ 3 دفعہ پڑھنا اول اور افضل ہے. یہ تشریح یہ قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی رضا کی خاطر پیش کی تھی. آج اساں ابراہیم علیہ السلام دی اس قربانی کو زندہ کرن دی خاطر اجتہار ہو بیٹھے الحمدللہ. آج دا جہارا بخشش دا جہارا ہے, قرآن تو معافی دا جہارا ہے. آئی ہو تکبیرہ پڑھتے آئے ہو سو, جس وقت گھران کی طرف بنو پھر بھی یہ تکبیرات پڑھتے بنائے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد. یہ تکبیریں دا ورد کریں دے رہے بنو, بالخصوص ہر فرض نماز کے بعد اتنا دفعہ کم از کم تکبیرہ پڑھنا ہر مسلمان کے لازمی. اور قربانی دی طرف آنے ہیں. صحابہ نے عرض کرتے قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاداء, یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ میں سنت ابیکم ابراہیم. اپنا بھی آ سکتے ہیں سرکار کہ میری سنت ہے, سرکار دی بھی سنت ہے, لیکن سرکار نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو یاد جاری رکھے, زندہ رکھے. کہ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. وما لنا یا رسول اللہ, یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, سارے واسطے اجر و ثواب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بکل شعر حسنہ, فرمائے ہر وال کے بدلے کیا ہے؟ حسنہ ہے. اور حسنہ آدھر کم از کم 10 نیکی نے مجموعے, کم از کم 10 اتے جے تک بنو پر 10 نیکی نے مجھے فرمائے ہر وال کے بدلے کتنا نیکی ہیں؟ 10. کوئی جانور کے جسم کے وال کی گتی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. جی میں وال بے شمار میں نیکیں بے شمار, جو ذبح کیا کرتے جی میں وال بے شماری میں نیکیں بے شمار. صحابہ نے عرض کیتے فصوف یا رسول اللہ بھیڑ دمبے دوتے جی ان ہوں دی انہیں وال دا بہت زیادہ ہونے, باقی جانور نے کہنے ان دے وال دا بہت کثرت دے نال ہونے. فرمائے بکل شعر من الصوف حسنہ. سرکار نے کرا فرمایا چھوڑے اے صحابہ پریشان تھی وہ ان تے بھی ہر وال دے بدلے حسنہ مل سی. رب نے کیا 10 نیکیاں عطا فرمائی. پروردگار عالم نے انعام عطا فرمائے. میرے آقا نے فرمایا اپنی قربانی دے جان خوب موٹا تے فربا کیتا کرو, کیونکہ میدان محشر کے اندر نفسا نفسی دا جس وقت عالم اسی کل صراط ہوتے تو سواری دا کم دے سکتے. یہ جانور کل صراط ہوتے تمہاری سواری دا کم دے سکتے. میرے کریم آقا علیہ السلام ام عائشہ تو روایت ہے, میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
یہ جی رجانی کا جہارہ ہے رب دی بارگاہ دے اندر جتنے بھی مقبول عمل ہیں جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب نیک اعمال تو پسندیدہ عمل کیا ہے رب دی رضا دی خاطر قربانی کرنا ہے سرکار یہ بھی فرما سکتے نماز پڑھنا نہیں نماز اپنی جاتے صدقہ اپنی جاتے فرمائے آئے جہاں کے اندر رب کو جو سب تو زیادہ مقبول ہمارے پسندیدہ عمل ہے وہ کیا ہے قربانی کرنا کون وہ ہمیں ذہنی کے اندر بعض کو سوال آوے دے ہاں بھی 50,000 کا جانور ذبح پہ کرتے لکھ کا ذبح کرتے ہیں کیوں کسی غریب دی بیٹی دی شادی نہ کروا دیں کیوں کسی غریب کو صدقہ نہ دے دو صدقہ کا بھی ثواب ہے بے شک ثواب ہے کسی غریب کی امداد کرنا یہ بھی کار ثواب ہے لیکن یاد رکھے یہ جڑے قربانی والے جہاڑے ہیں جن تے قربانی واجب ہو چکی ہے قربانی کا واجب اس وقت تک ادا ہو سی بھی گانا جیتے جانور ذبح نہ کر ہو یا چاہے لکھ لکھ کروڑ نے کرو صدقے کرو اپنی جگہ تے قبول ہے لیکن قربانی کا ثواب اس وقت مل سی جس وقت رب دی رضا دی خاطر کیا کرے سو جانور کو ذبح کرے سو تو لہذا اگر کہیں ذہن کے اندر یہ سوال ہوئے تو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے اور ہر بندے دی رضا جڑی ہے رب دی رضا ہونی چاہیے کسی دی دل کے اندر یہ نہ ہوئے کہ گوشت کھاؤنے کہ میرے بچے دوسرے کے گھر سے نہ لگے بجے بعض کا تصدم علمی کی طور پہ اس جہالت کی طور پہ تیری اس طرح کے جوابات دے دینے ہاں بھائی قربانی کرتا میں جی ہاں کیوں کرتا میں کہ تاکہ میرے بچے جو تجھے گھر سے نہ بنے اس طرح کے جوابات یا اس طرح کی نیت صحیح نہیں رب دی رضا دی خاطر نیت اگر قربانی واجب کرتا میں پھر بھی رب دی رضا دی نیت ہے اگر نفلی نہ قربانی کرتا میں پھر بھی نیت کیری ہونی چاہیے رب دی رضا دی نیت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ تاکہ اس نے قبول فرمائے وہ سدے ہیں قربانی کے اندر چھوٹے جانور کے اندر ایک قربانی ہوتی ہے بھیڑ بکری کنبا وغیرہ اور بڑے جڑے جانور ہیں گائے بھینس وغیرہ ان کے اندر 7 بندے زیادہ تو زیادہ کتنے ان اٹھ کے اندر بھی زیادہ تو زیادہ 7 بندے رل سکتے ہیں بعض وقت لوگ سوالات کرتے ہیں ہاں بھائی اصل 4 بندے تھا یا 5 بندے تھا 2 بندے راندے بنا سو کیا کروں پریشان ہیں 6 مت 7واں بندہ ملتا نہیں گیا کیا کروں تو یاد رکھے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں میں کیا عرض کیتے زیادہ تو زیادہ 7 گھٹ تو گھٹ 3 بھی ہو سکتے 2 بھی ہو سکتے کلا اٹھ بھی ایک بندہ ذبح کر سکتے یاد ایک بندہ کلا اٹھ بھی ذبح کر سکتے یا بھینس بھی ذبح کر سکتے 2 ہی مل کے ذبح کر سکتے ہیں زیادہ تو زیادہ شریعت نے اجازت صرف 7 حصے نے دیتی ہے اگر کہیں 7 پورے نہیں ہونے پہ پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ جتنا بھی رب کی رضا کی خاطر ایک درہم زیادہ خرچ ہوئے سے اتنا زیادہ جو سوال ہے میں قربانی کے جڑے جانور ہیں ان کے اندر کوئی عیب بھی نہ ہو ایسا عیب جہاں مویشی منڈی کے اندر قیمت کی کمی کا سبب بنے نا یاد رکھے کہ اگر انہیں قیمت بالفرض 50,000 اس عیب کی وجہ سے 50 کرنے 30 تے بلے 35 تے 40 تے لگائے تو ایسے عیب دار جانور کی قربانی بھی قبول نہ ہو سی تو کوئی عیب نہ ہوئے جرا منڈی کے اندر وپاری کے نزدیک عیب ہوئے نہیں جس وقت ذبح گاہ کی جانور کی طرف گھن کے بنو تو وہ پیار دل مظاہرہ کرے شفقت والے بعض لوگ سوٹا چاہ کے ماری پاؤں چاہیے اس طرح نہ بھی جبر و ستم سرکار نے منع کیا اتنا بھی سرکار نے اجازت نہیں دیتی ذرا انہیں لفظ کو سمجھو کہ جانور کے سامنے چھری تیز کرو اتنی جو شریعت اجازت نہیں دیتی پھر تو سوٹی نہیں مار سکتے شریعت اتنا بھی اجازت نہیں دینی کہ جانور کے سامنے تو چھری کو تیز کر شریعت کتنا اجازت دینی ہے کہ چھوٹے چار کی کوٹ بتا مار بتا تو ظلم ستم بالکل ہی نہیں کرنا رب کی رضا کی خاطر قربانی پہ کریں ہے اور پیار دے نال اس کو پٹایا بنے اور تیز چھری دے نال جہاں تجربہ رکھیندہ ہوئے بندہ اچھی طرح ذبح کرنا اس کو قربانی پھر کیا کرے ذبح کرے اور جتنے بندے اس کو پکڑی کھڑے ہوئے بالکل یا اس کے آس پاس کھڑے ہوئے سارے پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ ہے بسم اللہ پوری نہیں پڑھے سارے پڑھو صرف ذبح کرنے والا نہ پڑھ سی بلکہ سارے پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اور دعا مانگ سنیے یا رب العالمین تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تیرے قریب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تے عمل کرتا پیا مولا قبول فرما جی میں محبوب کنے قبول کیتی میں میرے کنے قبول کر جی میں خلیل کنے قبول کیتی میں میرے کنے بھی قبول کر جی میں حضرت اسماعیل کی قربانی قبول کیتی میں میری قربانی بھی قبول کرتی دعا بھی مانگی